بلکہ ان کے اندر وہ سفاکیت اور وہ سختی پیدا کر رہے ہیں کہ پھر اس کے بعد وہ لوگوں کی خدمت نہیں کریں گے، وہ صرف ایک چلتا پھرتا یوں کہہ لیجئے کہ مردہ ہی لوگوں کو تصور کریں گے۔ میں سے کوئی کھڑا ہو جائے اور کوئی سوال کر لے تو اس کی زبان جو ہے وہ اپنا بند کر دی جاتی ہے، اس کے پر جلا دیے جاتے ہیں۔ ہم سنیں گے نہ ہم اطاعت کریں گے۔ جملے پہ غور کر رہے ہیں ہم، خلیفہ وقت سامنے موجود ہے 22 لاکھ مربع میل پہ، یعنی اوپر والا آدمی کرپشن کر رہا ہے اور غلط کام کر رہا ہے اور اس کا کوئی احتساب نہیں کر رہا، تو پھر میرا کیا حساب؟ میں بھی کھل کے پاکستان کو کھاؤں بھمبوڑوں ختم کروں، اسے بھی یعنی ایک لاش کی طرح جو ہے تصور کیا جاتا ہے۔ بہرحال وہ لاش سے مجھے الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین تمام دیکھنے والوں کو جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ناظرین کرام، کہنے کو تو ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں، لیکن مجھے کہنے دیجئے کہ اسلام ہمیں اب پاکستان میں دور دور تک نظر نہیں آتا، گو کہ نظر نہیں آنا چاہیے تھا، بلکہ اسلام کے سائے میں ہمیں پاکستان کو ترقی کے منازل کو طے کروانا چاہیے تھا، کیونکہ جس کمٹمنٹ کے تحت ہم نے پاکستان کو حاصل کیا ہے نا، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک کمٹمنٹ ہے کہ اس پاکستان میں جو نظام ہوگا وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نظام ہوگا، یعنی قرآن اور سنت کا نظام ہوگا۔ بدقسمتی سے صاحب ہم نے اس وعدے کو بھی بھلا دیا ہے، ہم نے اس راستے سے بھی اپنے آپ کو مکمل طور پر ہٹا دیا ہے، بلکہ یوں کہیے کہ ہم اس شارع سے ہی ڈیویٹ کر گئے جو شارع اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظام کی طرف ہمیں لے کر جاتی ہے۔ یعنی ذرا سوچئے کہ میں آگے جا کے ایک واقعہ آپ کو بتلاتا ہوں، اس ویلاگ میں آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے، کیونکہ دل کڑتا ہے صاحب، دل کڑتا ہے کہ آج آپ پاکستان میں ایک ایسے نظام کو قائم کر چکے ہیں جہاں پر آپ ایک تھانے کے ایس ایچ او سے کوئی سوال نہیں کر سکتے، اس کا احتساب نہیں کر سکتے، نہ سوال ہی نہیں، آپ کے پر جل جائیں گے صاحب، آپ جو ہیں وہ اپنا کئی کیسز کے اندر پھنسا دیے جائیں گے۔ ایون آپ چلے جائیے بیوروکریسی میں، آپ کسی بیوروکریٹ سے سوال نہیں کر سکتے، اس کی اسسمنٹ نہیں کر سکتے، اس کا احتساب نہیں کر سکتے، آپ کسی مشیر کو نہیں پکڑ سکتے کہ تم نے اپنی پولیٹیکل لائف کی ابتدا کیسے کی تھی، یعنی تم تو بسز میں لٹک لٹک کر آیا کرتے تھے یا موٹر سائیکل پہ آیا کرتے تھے، آج جو تمہارے پاس 2.5 فٹ اونچی گاڑی آ گئی ہے، اتنا بڑا بنگلہ آ گیا، اتنا لیوش لائف سٹائل آ گیا ہے، یہ کہاں سے آ گیا؟ آپ کسی وزیر سے سوال نہیں کر سکتے۔ ایون یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ سربراہ مملکت کا جو ہے احتساب اس ملک کے اندر ہو جائے۔ کیسز آتے ہیں، کیسز پٹ اپ ہوتے ہیں، کیسز ختم ہو جاتے ہیں، ساری پولیٹیکل گیمک ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی وہ جو احتساب کا تصور ہے وہ ہمارے ہاں ناپید نہیں ہو گیا صاحب، بلکہ یوں کہیے کہ ہم نے اس کو اٹھا کر دفن کر دیا، کفنا دیا ہے، دفنا دیا ہے، ایک طرف کر دیا ہے۔ جب صورتحال یہ ہو جائے ناظرین تو ذہن میں رکھیے گا کہ پھر معاشرہ جو ہے وہ چونکہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوتا ہے، لوگ اوپر والوں کو دیکھتے ہیں، تو معاشرے میں نچلی سطح کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اپنے اپنے طور سے پھر معاذ اللہ کرپشن شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جب اوپر والا آدمی کرپشن کر رہا ہے اور غلط کام کر رہا ہے اور اس کا کوئی احتساب نہیں کر رہا، تو پھر میرا کیا حساب؟ میں بھی کھل کے پاکستان کو کھاؤں بھمبوڑوں ختم کروں، اسے بھی یعنی ایک لاش کی طرح جو ہے تصور کیا جاتا ہے۔ بہرحال وہ لاش سے مجھے یاد آ گیا جو کچھ بھی ہوا ہے یہ اپنا نشتر میڈیکل کالج میں، ظاہر ہے وہ بھی ایک افسوسناک صورتحال ہے، یعنی اتنی افسوسناک کہ میں صرف ایک جملہ اس پہ عرض کر کے بات آگے بڑھاؤں گا کہ جن ڈاکٹرز کی تربیت اس طرح سے ہو کہ وہ یعنی کھلے مردے دیکھیں اور ان کی توقیر، ان کی عزت، ان کا احترام ان لاشوں کی جو ہے ختم کر دی جائے، تو پھر سوچئے کہ ہم ڈاکٹرز کو خدمت خلق کے تصور کے تحت آگے نہیں پروان چڑھا رہے، بلکہ ان کے اندر وہ سفاکیت اور وہ سختی پیدا کر رہے ہیں کہ پھر اس کے بعد وہ لوگوں کی خدمت نہیں کریں گے، وہ صرف ایک چلتا پھرتا یوں کہہ لیجئے کہ مردہ ہی لوگوں کو تصور کریں گے۔ بہرحال ہوا یہ صاحب، اب جو بات میں کرنے جا رہا ہوں بڑی اہم ترین ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس انداز سے اپنے ساتھیوں کی، اپنے غلاموں کی، اپنے صحابہ کی تربیت کی ہے وہ یقیناً سنہری مثالوں میں سنہری ترین مثالیں ہیں صاحب، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بتلا دیا کہ احتساب کسی کا بھی ہو سکتا ہے، یعنی احتساب کی تلوار جو یہ نہیں دیکھے گی کہ طاقتور کون ہے یا کمزور کون ہے، اپر کلاس سے کون تعلق رکھتا ہے یا لوور کلاس سے کون تعلق رکھتا ہے، احتساب سب کا ہوگا، اور جو اس احتساب کی چھنی سے نکل جائے وہ نکل جائے، یعنی جو صحیح ہوگا وہ نکل جائے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس انداز سے تربیت کی اور صحابہ نے اس معاملے کو اڈاپٹ کیا، یعنی اس فلسفی کو، اس نظریے کو پھر ٹو کیا اور اپنی زندگیوں کے اندر رائج کیا۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو دیے دیتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت ہیں، اور ذہن میں رکھیے کہ 22 لاکھ مربع میل کے اوپر آپ کی حکومت ہے، کتنی بڑی جورسڈکشن ہے، یعنی پاکستان جیسے کئی ممالک اس کے اندر شامل ہو جائیں۔ اب ہوا یہ کہ یمن سے کچھ چادریں خلیفہ وقت کو تحفتاً آئیں، آپ نے تمام مسلمانوں کو بلایا، جتنی چادریں تھیں وہ ایک ایک کر کے سب کو آپ نے تقسیم کر دی، اور ایک آپ نے خود بھی رکھ لی، ایک آپ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دے دی۔ نماز کا وقت آیا، آپ نے اپنے تن اقدس پہ 2 چادر اوڑھی اور آپ نماز کے لیے تشریف لائے، اور جیسے ہی آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے خطبہ دینے کے لیے
تو آپ نے سلام کے بعد لوگوں کو پکار کے کہا کہ لوگوں سنو اور اطاعت کرو۔ سامنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تشریف فرماتے۔ اچھا، ایک دم حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور آپ نے انسٹنٹلی فرمایا کہ نہ ہم سنیں گے نہ ہم اطاعت کریں گے۔ جملے پہ غور کر رہے ہیں ہم؟ خلیفہ وقت سامنے موجود ہے 22 لاکھ مربع میل پہ، یعنی کتنے عظیم الشان خلیفہ ہیں۔ تو اس وقت انسٹنٹلی آپ نے اپنے پروٹوکول آفیسرز کو بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں، یہ نہیں فرمایا کہ نہیں سلمان کو روک دو، ان کو کہو کہ خاموش ہو جائے، یہ بے خنی نہ کریں میری، یا میری بے توقیری نہ کریں، یا میری بے عزتی نہ کریں، یا مجھ سے سوال نہ کریں۔ نو وے، ایسی کوئی بات آپ نے نہیں کی۔ جیسے آج ہمارے ہوتا ہے نا، کوئی پریس کانفرنس ہو، کوئی کانفرنس ہو، کوئی خطاب ہو کہیں پہ، اور اچانک کوئی شخص، اگر کوئی صحافی یا ویسے کوئی عام آدمی کھڑا ہو جائے، عام عوام میں سے کوئی کھڑا ہو جائے اور کوئی سوال کر لے، تو اس کی زبان جو ہے وہ اپنا بند کر دی جاتی ہے، اس کے پر جلا دیے جاتے ہیں، اس کو جو ہے وہ ادھر ادھر کہیں ڈم کر دیا جاتا ہے کہ جی اب یہ سامنے نہ آئے، سوال نہ کریں۔ ہمارے یہاں تو بولنے کی بھی آزادی نہیں ہے، سوالوں کی بھی آزادی نہیں ہے۔ وہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کیا، کیونکہ سرکار کی تربیت اور ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ جملے ادا کیے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انسٹنٹلی یہ سوال کیا کہ کیوں اے سلمان، کیوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ آپ کے پاس چادریں آئی تھیں یمن سے، آپ نے تمام مسلمانوں کو ایک ایک چادر تقسیم کی، آپ کے تن کے اوپر 2 چادریں کیوں موجود ہیں؟ ظاہر ہے سوال بڑا ریلیونٹ تھا اور جواب جو ہے وہ ملنا چاہیے تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تبسم فرمایا اور انتہائی پولائٹلی، انتہائی سافٹلی، آپ نے یہ انا کا مسئلہ نہیں بنایا، آپ نے اپنی ذاتی عزت کا مسئلہ نہیں بنایا، آپ نے بہت ہی پولائٹلی، چونکہ آپ نے پہلا خطبہ ہی یہ دیا تھا کہ میں صحیح کام کروں تو میری پیروی کرنا، جب خلافت آپ نے سنبھالی تھی، اور نہ کروں تو میرا احتساب کرنا۔ یہ وقت آ گیا، اپروف کرنا تھا احتساب کیسے ہے۔ تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ نے جلدی کر دی، رکیے۔ آپ نے فوراً اپنے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کال کیا، وہ تشریف لائے۔ پھر آپ نے ان سے سوال کیا، یہ بتلاؤ کہ یہ چادر کس کی ہے؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام مجمع کے سامنے، تمام صحابہ کے سامنے یہ فرمایا کہ اس میں سے ایک چادر میری ہے۔ جیسے یہ جواب آیا، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر جتنے بھی صحابہ وہاں موجود تھے سب کو اطمینان ہو گیا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکار کے کہا کہ اب ہم آپ کی بات سنیں گے بھی، اب ہم آپ کی اطاعت کریں گے بھی۔ آپ ذرا سوچئے، ایک لمحے کے لیے بیٹھ کے سوچئے، ایک چادر کا معاملہ تھا، ایک چادر کا معاملہ تھا، صرف ایک چادر کا معاملہ تھا، نہ کوئی بہت یوں کہہ لیجئے کہ ٹرکش گھوڑے لے لیے تھے بہت اعلیٰ عرفہ نسل کے، یا یوں کہہ لیجئے کہ مراد کوئی لے لی تھی، یا کوئی جائیدادیں لے لی، کچھ ایسا نہیں کیا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور وہ بھی جو چادر تھی بنیادی طور پہ ان کے بیٹے کی تھی جو انہوں نے مستعار لی تھی، یعنی وہ چادر جو تن پر موجود ہے اس پر صحابہ سوال کر دیں، خلیفہ وقت اس بات پر پابند ہے کہ وہ ان کا جواب دے، ان کو مطمئن کرے کہ تم میری بات کیوں سنو گے اور میری اطاعت کیوں کرو گے، اس لیے کہ میں اس فلسفی، اس نظریے پر عمل کر رہا ہوں جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا، یعنی تمام لوگ برابر ہیں، خلیفہ صحیح کام کرے تو اس کی پیروی ہوگی، اس کی اطاعت ہوگی، نہیں کرے تو پھر اس کا احتساب ہوگا۔ آج آپ یہ تصور کر سکتے ہیں؟ آپ یہ تصور نہیں کر سکتے۔ لوگ اربوں روپے کی جائیداد کو بھنبوڑ لیتے ہیں، پاکستان کو ایک لاش کی طرح سامنے رکھ کر، لاش کی طرح سامنے، ایسا لگتا ہے جیسے ہم اناٹمی ڈپارٹمنٹ کے اندر موجود ہیں اور ہر شخص آ کر جو ہے پاکستان کی لاش کے اوپر جو ہے وہ تجربہ کر رہا ہے، جیسے نیشنل میڈیکل کالج میں ہوا نا، یعنی وہاں پہ جو ہے وہ اپنا سفاکی ہو گئی اور کیا سخت دلی ہو گئی، تو سخت دلی کے ساتھ پاکستان کی لاش کے اوپر تجربے کر رہے ہیں، اس کو بھنبوڑ رہے ہیں، اپنے مطلب کی چیزیں نکال رہے ہیں، مطلب کی چیزیں کھا رہے ہیں، جس کا جو بس آتا ہے وہ کرتا ہے، لیکن سوال کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، جب سوال کرنے والا کوئی نہیں ہوتا تو پھر ہمیں بھی سوال کرنے کا حق نہیں ہے کہ پاکستان کے ساتھ تم لوگوں نے کیا کیا۔ جیسا ہم نے بویا ہے ویسا ہم کاٹ رہے ہیں، اور خدا نہ خواستہ جو ہم بو رہے ہیں ہمیں اسی انداز سے کاٹنا ہوگا، الا یہ کہ قول سے صرف یہ نہیں کہا جائے کہ قرآن و سنت کا قانون ہوگا کہ آئین کے اندر یہ درج ہے، بلکہ عملاً ہمیں بتلانا ہوگا کہ احتساب نیچے سے لے کر اوپر تک اور اوپر سے لے کر نیچے تک اسی طرح سے ہوگا، کیونکہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوتا ہے، ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوتا ہے۔ جب اوپر والا کرپٹ ہوگا تو نیچے والے دلیل بنائیں گے کہ اوپر تو کرپشن ہو رہی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ہم بھی کرتے ہیں، لیکن جب اوپر والے کا احتساب ہوگا تو نیچے والا سہم کر غلط کام نہیں کرے گا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ یہاں پر قانون کی پکڑ ہے اور احتساب بڑا مضبوط ہے۔ اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر۔ اللہ حافظ۔